फातिमा का वाकया सुनाऊं? गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की, उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते, दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाऊज़ु बिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती है, नहीं मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर। कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला इनुन रात वला उज़ुनुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। कहो सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? माला इनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुनुन समियात, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है।
अल्लाह अकबर, वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा जोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम, जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं, जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने, कहा कुरान कहता, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व ताला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों, अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई, और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई, ये सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों, कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है, वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है। सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती। घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता। बता ये कपड़ा कहां से आया? दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ, लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी। भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली। बिल आए तो आए, लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। क्या फरमाया? कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरा अब्बा लेकर आए, और मेरे अब्बा ने जिब्राइल के पास से लिया, और जिब्राइल ने अल्लाह के पास से लिया, और अल्लाह ने कहा ये जन्नत का जोड़ा है। बस हजरत फातिमा ने ये कहा, सारी औरतों के दिल भाई किस अंदाज से कहा, सारी औरतों ने कहा अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता।
ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چمکے یہ مل سکتا یا نہیں مل سکتا؟ تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ جتنی عورتیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے، فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا میں آپ کو سچ بتاؤں، اللہ کی قسم سب سے بڑا نکاح اگر کوئی دنیا میں ہوا ہو تو ہماری نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بولو رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہمارے نبی کے داماد بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سچ بتانا حضرت علی کا مقام کتنا اونچا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے، یہ محرم مہینہ ہے، بہت پیار سے سننا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے اور سر پر ہاتھ رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا علی تین باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہیں، تین باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہیں جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی، جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تعجب میں ہو گئے کہ اللہ کے رسول تین باتیں میرے اندر ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے اندر ہے، تم سے پہلے کسی کے اندر نہیں اور قیامت تک کسی کے اندر آئے گی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سرپرائز تعجب کرنے لگے کہ تین باتیں میرے اندر کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں بچے بہت ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے بچے بہت ہوتے ہیں، لیکن علی تمہارے پاس جو دو پھول ہے حسن اور حسین، ان کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ بچے بہت ہوں گے لیکن تمہارے پاس جو حضرت حسن اور امام حسین دو بچے ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی فرماتے سارے جنتی جنت میں جائیں گے، اعلان ہوگا کہ اب جنت کے جوانوں کے سردار آ رہے ہیں، دروازہ کھلے گا اور نبی کے نواسے امام حسن بولو سبحان اللہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں گے۔ تو ایک خوبی تو یہ ہے، پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی دوسری خوبی تمہارے اندر ہے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے، سب شادی کریں گے، سب کو بیویاں ملے گی، لیکن علی تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ یہ جنت کے عورتوں کی سردارن ہے۔ تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ الزہرا، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بے شک میری امت کی ساری عورتیں جنت میں جائے گی، لیکن جنت کے عورتوں کی امیرن اور سردارن اور رئیسن اگر بنے گی تو میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو خوبی ہو گئی، بچوں میں بچے بھی جنت کے جوانوں کے سردار اور بیوی بھی جنت کے جوانوں کی سردار۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک تیسری خوبی تمہارے اندر، تینوں ساتھ میں جمع ہے۔ تیسری خوبی تمہارے خسر تمہارے سسر کی طرف نظر کرو، اللہ کی قسم تمہارے سسر سے بڑھ کر نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا، اور وہ کون ہے بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب میں دلہے دلہن کو ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، سب سے مقدس نکاح اگر اس زمین پر ہوا ہے مدینہ پاک میں تو حضرت علی اور بولو حضرت ہاں میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نہ کوئی نبی نہیں، لیکن ہمارے نبی نکاح کے بعد آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بٹھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لیفٹ میں بٹھایا، آپ بیچ میں بیٹھے، آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا علی میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، لیکن علی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دیتا۔ میری بیٹی کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے نا، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، یعنی میری تربیت ملی ہے،
لیکن یہ تو 6 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے ماں کی تربیت نہیں ملی ہے، اس لیے میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرنا۔ حالانکہ پورا مجمع بتاؤ ہمارے نبی کی تربیت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی تربیت ہوگی؟ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک محبت کے ساتھ جب آئے، اس سے بڑھ کر کون سی تربیت ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی پھر بھی فرماتے علی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر خسر اپنے داماد کے ساتھ کس طرح بات کرے، کتنی محبت کرے۔ کہا کہ میری بیٹی کو ماں کی تربیت نہیں ملی ہے، ابا کی تربیت ملی ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے نبی آپ کی تربیت سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آپ کے ادب دلانے سے بڑھ کر کون سا ادب ہوگا؟ اچھا، یہ تو ہمارے نبی نے کس سے بات کی؟ حضرت علی۔ پھر حضرت فاطمہ کی طرف آئے اور کیا فرمایا معلوم؟ بیٹی فاطمہ، تم کو معلوم ہے علی غریب ہے، تم کو معلوم ہے نا علی کے پاس کوئی لمبی چوڑی کمائی نہیں ہے، اس سے فاطمہ زندگی میں کوئی ایسی چیز مت مانگنا جس سے ان کو تکلیف ہو جائے، تم علی کو تکلیف مت دینا۔ اور فاطمہ یاد رکھنا، دیکھو یہ سب لوگ جملہ سنو، فاطمہ یاد رکھنا، آج تک تم محمد کی بیٹی نمبر 1، آج تک تم محمد کی بیٹی بولو نمبر 1، آج سے تم علی کی بیوی ہو گئی، یہ نمبر 1 ہو گیا، اور محمد کی بیٹی یہ نمبر 2 ہو گیا۔ اس لیے فاطمہ اپنے شوہر کا خیال کرنا، ان کے گھر والوں کا خیال کرنا۔ ابھی لوگ تم کو آج تک محمد کی بیٹی سے پہچانتے تھے، اب تم کو لوگ علی کی بیوی سے پہچانیں گے، اس لیے اپنے شوہر کا پورا خیال کرنا۔ میرے پیاروں، آپ کو تعجب ہوگا، اور تعجب سے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، بس جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا، آواز آئی، دھم سے آواز آئی، حضرت علی پیچھے مڑے، دیکھا کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا 2 دن سے زیادہ ہو گئے، میرے کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، اس لیے چکر آ گئے، آپ فکر نہ کریں، تھوڑا پانی چھڑک دے، میں واپس ہوش میں آ جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ تو ہوش میں آ گئی۔ تو حضرت علی نے پوچھا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے پتا نہیں، میں تو آتا تھا اور تم مجھے تھوڑا تھوڑا کھانا دیتی تھی، میں کھا لیتا تھا، تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ حضرت فاطمہ نے کہا نہیں، میں نے نہیں کھایا۔ تو حضرت علی نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا علی کو کوئی ایسی بات مت بتانا جس سے علی کو تکلیف ہو، میں اپنے ابا کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں کہ سب کچھ ہوگا لیکن میں میرے شوہر کو تکلیف نہیں دینے والی ہوں۔ آج میرے پیاروں، سب سے بڑا جھگڑا ہمارے گھروں میں جو آتا ہے وہ یہیں پر آتا ہے کہ گھر کے دوسرے لوگ چڑھانے والے ہوتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا دیورانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، اس کا جیٹھانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا، ساس کے ساتھ جھگڑا ہوتا، بہو کے ساتھ جھگڑا ہوتا، سسر کے ساتھ جھگڑا ہوتا۔ اگر ہم ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو یہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، نکاح سکون ہے، ہم سب کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ تو سب خوش رہو گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ بہت غلط ہے جو سننے میں آتا ہے، کبھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، کبھی پرمیشن نہیں دی ہے۔ شوہر باقاعدہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بہت جگہ پر سننے میں آتا ہے بس شوہر نے سب کے سامنے اپنی بیوی کے بال پکڑے اور باہر نکالا اور اس کو مارا یا گھر میں مارا۔ بلکہ شوہر کبھی کبھی غصے میں آتا ہے نا تو آ کر کیا کہتا ہے معلوم؟ تو بھی ایسی، تیرا باپ بھی ایسا، تیری ماں بھی ایسی، تیرا خاندان ایسا۔ تو یہ بچے پیدا ہونے کے بعد سمجھ میں آیا ہے، بہت غلط ہے میرے دوستو۔ یہ مسلمان جو ہے نا، اسلام دھرم میں صفائی ستھرائی ہے، مگر ہم لوگ اس پہ دھبے پر دھبے لگاتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا، سب ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو مارا۔ یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا۔ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، بالکل چہرے آپ کے گال مبارک لال ہو گئے، ایسے لال ہو گئے جیسے انار کے دانے نچوڑے گئے ہو، اتنے سرخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک۔ ہمارے نبی نے کہا انجشا کو بلاؤ۔ جب حضرت انجشا آئے، ہمارے نبی نے کہا ضربت امرأتک، تم نے بیوی کو مارا؟ انجشا نے کہا اللہ کے رسول، غصے میں وہ کچھ ایسا ہوا تو میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رویدک القواریر، ارے کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کون سی بہادری کا کام کیا؟ کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کون سی؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنو،
बहादुर वो नहीं है, सुनो, बहादुर वो नहीं है जो किसी को जमीन पे गिरा दे, बहादुर वो नहीं है जो किसी को धक्का दे, बहादुर वो नहीं है जो किसी को माँ बहन की गालियां दे। हमारे नबी ने फरमाया बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने को कंट्रोल करे और सामने वाले की एक गलती को माफ कर दे, अल्लाह कयामत में तेरे सब गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ही मुकद्दस है, कुरान हदीस से निकला हुआ रिलेशन है, इसलिए हमें बहुत प्यार मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। और इसका ख्याल रखो, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता मुकद्दस होगा, आने वाली जो औलाद होगी वो भी कैसी होगी, सही होगी। क्योंकि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखा है, इज़ा कान अल-ऊद मुअव्वजा फकैफ यस्तकीमु ज़िल। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं लकड़ी सीधी होगी तो उसका शेडो भी सीधा, लकड़ी टेढ़ी तो उसका साया भी कैसा होगा, टेढ़ा होगा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो बड़ा अजब मामला, रोना किस बात का है मालूम है, जिसको देखो उसके हाथ में मोबाइल है, जवान के हाथ में मोबाइल, हमारी बेटियों के हाथ में मोबाइल, हमारे छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से ये बाप अपनी बेटी को कुछ नहीं कह सकता, दादा अपने पोती को कुछ नहीं कह सकता, नाना अपनी नवासी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि नाना खुद मोबाइल में बिजी है, दादा खुद मोबाइल में बिजी है। मेरे दोस्तों, मुहर्रम महीना है, अल्लाह की कसम इतना मुकद्दस महीना है ये मुहर्रमुल हराम, इज्जत वाला महीना, एहतराम वाला महीना। अल्लाह की कसम ये महीने में अल्लाह ने न जाने कितने नबियों की तौबा को कबूल फरमाया, अल्लाह ने न जाने कितने नबियों को नबूवत अता फरमाया। इस महीने में भी मोबाइल वाला गुनाह हमसे नहीं छूटता। मेरे दोस्तों, एक मरतबा एक बच्चे जिनका नाम है हजरत आमर, बोलो क्या नाम है, आमर, हाँ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने के लिए बैठे। अब बहुत सारा मजमा खाने के लिए बैठा। अब ये छोटे बच्चे, बच्चा आपको मालूम है बच्चा होता है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार से, जैसे देखे कि वो बच्चे आए ना जिनका नाम था आमर, जब वो खाने के लिए आए, अब जो प्लेट रखी हुई है ना, तो बच्चा बच्चा होता है, वो एक लुकमा यहाँ से खाए, फिर थोड़ा एक लुकमा आगे से खाए, फिर एक लुकमा वहां से खाए, कभी राइट हैंड से खावे, कभी लेफ्ट हैंड से खावे। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी ने ये नहीं कहा उठ जाओ, कहाँ बच्चे आए बड़ों के बीच में आके बैठ गए, गेट आउट। हमारे नबी ने ऐसा नहीं कहा, हमारे नबी ने बल्कि उनके सर पर हाथ फेरा और 3 बातें कही। हमारे आका साथ में फरमाया सम्मिल्ला, बेटा जब खाना शुरू करे बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकत। फिर हमारे नबी ने फरमाया वकुल मिम्मा यलीका, जो अपने पास खाना है ना वो खाओ, क्योंकि पूरी प्लेट में एक ही तरह का खाना है, अपने करीब से खाओ। और फिर फरमाया वकुल बियमीनिका, अपने दाएं हाथ से खाना खाओ। वो बच्चे हजरत आमर कहते हैं मैंने इस बात को इतना अच्छा महसूस किया कि मेरे नबी ने मेरे सर पर हाथ रखा, लेकिन ऐसी तरबियत फरमाई कि हजरत आमर फरमाते मौत आ गई, लेकिन मैंने कभी खाने की बेअदबी नहीं की है। मेरे दोस्तों, आज हमारे यहाँ झूठ, हाँ, बच्चों के सामने माँ को गाली देना, बाप को गाली देना, बीवी को गाली देना, बच्चा क्या सीखेगा हमारा, बच्चा क्या सीखेगा? बच्चे के सामने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, तो हमारे बच्चे भी फिर वही तरबियत करेंगे, वही हालात में आएंगे। एक मर्तबा अफरोज भाई, सुनने जैसी बात है, ये हमारे यहाँ भी होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुजर रहे, एक औरत को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपनी मुट्ठी में ऐसा बंद है और अपने छोटे बच्चे को क्या कह रही है, ताल ओती का, ताल ओती का। जैसे हम भी कभी कभी अपने बच्चों के सामने मुट्ठी बंद रखते ना, कम बेटा कम, आई विल गिव यू समथिंग, कम हियर आई विल गिव यू समथिंग, आजा आजा बेटा आजा, मैं आपको कुछ देने वाली हूँ, मैं कुछ देने वाली हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस औरत को देखा कि मुट्ठी बंद है और बेटे को कह रही है ताल आजा बेटा मैं तुझे कुछ दूंगी, हमारे नबी ने उस औरत को बुला कर कहा कि आपके हाथ में क्या है? तो कहा कि हाँ मेरे हाथ में खजूर है और वो बेटे को देने वाली हूँ। हमारे नबी मुस्कुराए, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में खजूर थी और तुम बेटे को देने वाली थी, अगर तुम्हारे हाथ में खजूर न होती तो तुम झूठी होती और कयामत में इसका जवाब देना पड़ता। आज हम लोग कितना बच्चे को बेटा बेटा कम हियर चल आजा आजा बेटा आई विल गिव यू दिस, मैं तेरे को ये ला कर दूंगा, मैं तेरे को वो ला कर दूंगा। अब बेटे को मालूम है मेरा बाप झूठ बोलता है, बेटे को मालूम है मेरी माँ झूठ बोलती है, आगे चलकर वो बेटा भी झूठ बोलेगा, आगे चलकर
ہماری بیٹی بھی جھوٹ بولے گی. یہاں ہمارے نبی نے ایک عورت کو کہا اگر تم کھجور نہ دیتی تو تم جھوٹی ہوتی اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا. اس لیے میرے پیاروں آگے آپ کے بچے ہوں گے, بچیاں ہوں گے, اللہ آپ کو خود صالح اولاد نصیب فرمائے, اللہ آپ کو بیوی سے محبت بھی نصیب فرمائے. آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور صرف آپ لوگوں کی محبت میں آئے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں اصل میں یو کے میں انگلینڈ میں ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام ہے فیز ویلفیئر ایڈ. وہ لوگ ہر سال مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ 20-22 سال سے وہ لوگ کبھی کیٹریکٹ آپریشنز کرواتے ہیں, کبھی ڈائلسس کرواتے ہیں اور کبھی نوٹ بکس کا کام کرتے ہیں. اور یہ گروپ ویڈنگ میں بھی ان کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, یہ گروپ ویڈنگ بھی کرواتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم لوگ سورت میں تھے, سورت میں گروپ ویڈنگ کا کام مکمل ہوا, ہم سیدھے یہاں اجمیر پہنچے ہیں, اجمیر سے یہاں سے ہم سیدھے مالیگاؤں پہنچیں گے. اور سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائے. کوئی باپ رات کو بغیر نیند کے نہ سوئے, یہ نہ سوچے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا. تو یہ فیز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے جس میں ہمارے بھائی جو ہے وہ اس کے بانی مبانی ہے جو اس وقت آئے نہیں ہیں, ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی وہ یہاں پر پہنچے نہیں ہے, اور ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے مولانا شعیب پٹیل وہ بھی یہاں پر پہنچے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ان کا جو لیفٹ ہینڈ ہے مفتی عفیف صاحب جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہاں پر موجود ہے. الحمدللہ ہم ان سب کا شکریہ ادا کریں گے. اور فیز ویلفیئر ایڈ کے ساتھ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں متعلقین متعلقات دوست احباب علماء جڑے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں. یہ فیز ویلفیئر ایڈ یہ یو کے میں, ہم کہاں پر ہیں انڈیا میں, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. انہوں نے آج تک آپ کو دیکھا نہیں, آپ نے ان کو دیکھا, لیکن صرف بنیاد ہے کہ ہمارا بھائی ہے نا, ہماری بیٹی ہے نا, غریب بیٹی ہے نا, ہماری بیٹی کا نکاح ہونا ہے نا. میرے دوستوں اس کے لیے دیکھے بغیر وہ تعاون کرتے ہیں. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے جان مال عمر میں بہت بہت برکت عطا فرمائے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں وقت زیادہ تو نہیں لے رہا ہوں, بولو مولانا ایوب کا ہے جی ماشاء اللہ یہاں بڑے بڑے حضرات آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. حضرت معاف کرنا کہ میں یہاں بیٹھ گیا, لیکن حق تو یہ ہے کہ آپ ہی آئیں گے انشاءاللہ. اور میں زیادہ اصل میں مولانا ایوب صاحب میرے کو ٹائم دے دو نا. افروز میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے کو ٹائم دو, کیونکہ میرے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں, اور بڑا عجیب و غریب معاملہ. اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں, جب مجھے یہ خبر ملتی ہے نا کہ مجھے اجمیر جانا ہے, میرا دل اتنا باغ ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا. ابھی راستے میں ہمارے عمران کو کہہ رہا تھا ارے جی چاہتا ہے کہ میں اجمیر میں بس جاؤں, مگر معلوم نہیں مولوی ایوب میرے کو بسنے دے گا کہ نہیں دے گا. اتنا اچھا لگتا اجمیر میں, اتنا اچھا لگتا. رات کو ہم جب پہنچے تھے خواجہ کی درگاہ پر, اللہ اکبر میرے پیاروں جب وہاں ہم درگاہ پر جاتے ہیں نا, کاش ہمارا تھوڑا ضمیر جاگ جائے, کون اللہ کے ولی آرام کر رہے. اور اللہ کی قسم میرے دوستوں یہ اجمیر والے بابا ہے نا, آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, یہ اجمیر والے بابا ہے نا, یہ اجمیر آئے نہیں ہے. بولو اجمیر, ساتھ میں بولو, آپ لوگ بہت مقدس ہے, آپ اتنی پوتر زمین میں رہتے ہو, بولو یہ آئے نہیں ہے, اللہ کے رسول کے حکم پر یہاں بلائے گئے ہیں. بولو سبحان. آپ کو معلوم ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ تو حج میں گئے تھے. وہ کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. تو مدینہ منورہ جب پہنچے رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ کی قسم یہ لوگ جو خواب کو کیسے دیکھتے, ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین اب اپنے وطن نہیں جانا, آپ تو نیسابور سے آئے تھے, سمرقند کے علاقے سے آئے تھے, تو آپ وہاں نہیں جانا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں پوچھا میرے نبی مجھے کہاں جانا؟ فرمایا ہندوستان جانا ہے. بولو سبحان اللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ مبارک کھل گئی اور حیران, ہندوستان جانا ہے.
کبھی راستہ دیکھا نہیں, وہاں کی بھاشا کیا ہے, وہاں کی زبان کیا ہے, وہاں کے کپڑے کیسے ہیں, وہاں کا کھانا پینا کیسا ہے, مگر خواب دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنے مریدوں کو جمع کر کے نماز پڑھتے رہے, روتے رہے, نماز پڑھتے رہے, روتے رہے. دوسری رات کو خواب میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فرمایا معین الدین تیاری نہیں کر رہے ہو, ہندوستان جانا ہے, اب گھر نہیں جانا, ہندوستان جانا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ کو تھاما, کہا اللہ کے رسول کیسے جاؤں گا, کچھ بھی پتا نہیں ہے. ہمارے نبی نے اپنے چادر مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا جو میپ تھا, کہا یہ میپ ہے, یہ نقشہ ہے, دیکھتے جاؤ اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اب پھر آپ کی آنکھ مبارک کھلی اور رات بھر سوچتے رہے, رات بھر سوچتے رہے, اپنے مریدوں کو جمع کیا. اب سننا میرے دوستوں, اجمیر والوں, کیوں ہم اجمیر سے محبت کرتے ہیں, کیوں یہ اللہ کے ولی سے ہم محبت کرتے ہیں؟ میرے پیاروں, ہم بہت دور رہتے ہیں, ہم بہت دور رہتے ہیں, ہم سورت میں رہتے ہیں, ہم کو اجمیر آنا ہوتا ہے تو بہت سوچنا پڑتا ہے. آپ لوگ مبارک ہے جب چاہے حضرت دربار میں چلے جاتے ہیں. اور میرے دوستوں, جو جاتا ہے حضرت کو واسطہ بناتا ہے, اولیاء کرام کو واسطہ بناتا ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تیسری رات جب خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا, معین الدین ابھی تک گئے نہیں ہندوستان, تیاری نہیں کر رہے ہو, نقشہ بھی دے دیا, سب تو بتا دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے, کہا اللہ کے رسول ہندوستان چلا جاؤں گا, مجھے تو مدینہ میں رہنا ہے. بولو سبحان اللہ. مجھے تو مدینہ میں رہنا ہے, میں ہندوستان جاؤں گا, آپ کی یاد آئے گی, کیا کروں گا, آپ کی یاد آئے گی. اللہ کے رسول آپ کی یاد کے بغیر تو معین الدین نہیں رہ سکتے نا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. خواب میں ہمارے نبی نے فرمایا, معین الدین آؤ نا, آؤ آؤ قریب آؤ. جب حضرت خواجہ معین الدین قریب آئے, ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے ایسے سینے پر رکھا اور فرمایا, جاؤ معین الدین جاؤ, دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ, میری یاد آئے گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. میرے پیاروں, ایسی مبارک زمین پر ہم یہاں پر آئے ہیں اجمیر میں, اس لیے یہاں آنے کے بعد یہ ارادہ کرو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ منقبت, بلکہ یہ محرم مہینہ تو اتنا پیارا لگتا ہے, اتنا پیارا لگتا ہے, کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی روایت کے مطابق محرم مہینے میں اجمیر میں آنا, اور چلو محرم مہینہ ہو یا نہ ہو, لیکن اگر حضرت حسین کے سلسلے نسب میں جاؤ تو یہی محرم مہینہ شہید کربلا حضرت حسین, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. میرے پیاروں, بہت پیارے علاقے میں ہم لوگ آئے ہیں, بہت پیارے علاقے میں نکاح کا پروگرام ہونے جا رہا ہے, اور بڑے بڑے مہمانان کرام اور موقر اور مہذب مہمان آئے ہیں. بلکہ میں تو کبھی کبھی افروز بیٹا کہتا ہوں کہ اجمیر نہیں, ہمارا ہندوستان بھی بہت پوتر ہے. بولو, ہمارا ہندوستان بھی بہت پوتر ہے, بہت پیارا ہے ہمارا ہندوستان. ہم ہندوستان والے ہندوستان کی قدر کریں. اور اللہ کی قسم میرے پیاروں, کچھ حاسدوں کے حسد نے, کچھ فتنوں کے فتنے نے, کچھ شریروں کی شرارتوں نے کچھ ایک دو الگ کر دیا. حالانکہ میرے پیاروں, ہمارے نبی سے بڑھ کر انسانیت بتانے والا کون ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر یہودی بھی آئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر عیسائی بھی آئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر مکہ والے بھی آئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دشمن بھی آئے. ارے میرے دوستو, جب ہمارے نبی نے مکہ کو فتح کیا, ہمارے نبی چاہتے تو بوٹی بوٹی کر سکتے تھے, ریونج ریونج ریونج, انتقام لے لو, انتقام لے لو. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا, الیوم یوم المرحمہ, آج کوئی انتقام کی بات نہیں کرے گا, آج محمد مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے. میرے پیاروں, اس سے بڑھ کر کہاں ملے گا. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں, ہمارے ہندوستان کو اگر کوئی دو بند میں سمجھ جائے, دو بند میں اگر کوئی سمجھ جائے, یہاں چہرے نہیں, ہندوستان کے بارے میں کہتا ہوں, یہاں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں, یہاں چہرے نہیں. اللہ کی قسم, ہمارے ہندوستان میں کبھی چہرے نہیں پڑے گئے کہ یہ گورا ہے. ہاں, ایسا اعلان ہوا کہ بھائی نکاح میں وہی لوگ آئیں گے جو گورے ہوں گے, یا نکاح میں وہی لوگ آئیں گے جو کالے ہوں گے, یا وہی لوگ آئیں گے جو براؤن کلر کے ہوں گے, یا بہاری آئے گا, بنگالی آئے گا, مہاراشٹر والا آئے گا, گجرات والا آئے گا. یہاں چہرے نہیں, ہندوستان میں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں. یہاں چہرے نہیں انسان پڑھے جاتے ہیں. یہاں مذہب نہیں
نہیں دل پڑھے جاتے ہیں، یہاں مذہب نہیں دل پڑھے جاتے ہیں۔ اے میرے دوستو، مہان ہے یہ دیش، مہان ہے یہ دیش، یہاں گیتا اور قرآن دونوں ساتھ میں پڑھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت پیارا ملک ہمیں ملا ہے اور ہم نکاح کے اس بہت مقدس فنکشن میں آئے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ فیز ویلفیئر ایڈ والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور آپ تمام دلہوں کو بھی مبارکبادی دوں گا، تمام دلہنوں کو بھی مبارکبادی دوں گا۔ یہاں آنے والے تمام جو ہمارے بڑے اکابرین ہیں، جو سجادہ نشین یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور میرے کو خوشی اس بات کی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو وہاں سورت سے فلائٹ میں جے پور آ گئے، اور جے پور سے ماشاءاللہ بڑے اچھے انتظام کے ساتھ ہم لوگ اجمیر رات کو درگاہ شریف پر پہنچ گئے، اور آج الحمدللہ یہاں ہم مدرسے کے گراؤنڈ کے اندر جمع ہو گئے۔ لیکن بہت ہمارے ساتھی ہیں جو بڑی محنتوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے مولانا فردوس صاحب یہاں پر نظر آ رہے، یہ ہالول سے سفر کرتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کو لے کر، جس میں ہمارے سہیل بھائی بھی ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں۔ ہمارے الیاس بھائی ہے، وہ احمد آباد سے سفر کرتے ہوئے 8 ساتھیوں کو لے کر آئے ہیں، اور ہمارے آصف پریس اپنے پورے گروپ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر، اے جے گروپ کا نمائندہ بن کر آئے۔ اور میرے کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی رات کو جب درگاہ پر میں پہنچا، اور الحمدللہ میں نے سوچا کہ میں میرے تمام ساتھیوں کو بلا لوں، لیکن میرے ساتھی تمام دور تھے، مگر ہمارے راندیر کا بسم اللہ گروپ وہیں پر موجود تھا درگاہ میں ماشاءاللہ۔ یہ راندیر سے یعنی سورت سے بھی ایک گروپ آیا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں، میرے جگری دوست آئے ہیں افروز، یہ صرف میری ملاقات ہے فرام اجمیر ٹو اجمیر، ہے نا؟ اس سے پہلے ہماری ملاقات اجمیر، ہاں تو آپ اجمیر میں تو ملاقات کرتے ہیں، کب ملاقات؟ یہ حالانکہ میں جہاں سورت میں رہتا ہوں اس سے بہت قریب میں رہتے ہیں، لیکن ہماری ملاقات اونلی اجمیر میں ہوتی ہے۔ خواجہ کی برکت سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے افروز بھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساجد بھائی بھی تشریف لائے، اور جنید بھائی بھی ہے، اور یہ حاجی جنید اورا والا بھی ہے، ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھو اللہ ہے نا، مال دیتا ہے، دینے والوں کو دیتا ہے، تو کبھی کبھی کسی کو کنجوس بھی بناتا ہے۔ کچھ تو ایسے کنجوس ہوتے ہیں، وہ چائے میں مکھی جائے نا تو مکھی کو نکال کے اس کو بھی پھر دباتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ٹاپ ٹاپ کچھ کترا آ جائے۔ لیکن ہمارا افروز بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال دیتا ہے اور دل بھی دریا دیتا ہے، ایک سخاوت والا دل ہوتا ہے، ایک اتنا پیارا غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا، مجبوروں کا خیال کرنا، یہ ہمارا افروز سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس کو سوشل ورک کا ایک مجسمہ بنایا۔ اور صرف اس کو نہیں، اس کی پوری ٹیم کو میں بہت دل و جان سے دعا کروں گا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی فیملی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ یہاں اجمیر میں بھی ان کے بڑے بڑے پروگرام ہیں، اللہ سارے پروگرام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور بیٹا افروز ایک میرے سے غداری کر گئے، انہوں نے میرے کو وعدہ کیا تھا، قاری صاحب آئندہ اجمیر جائیں گے، میرا فلائٹ ہوگا، چارٹر فلائٹ ہوگا، آپ اس میں بیٹھیں گے اور آئیں گے۔ وہ تو کل میں جب ایئرپورٹ پہنچا تو میرے کو معلوم ہے، میرے کو تو وہی گدا گری ایئرپورٹ میں جانا ہے، یہ خود چارٹر فلائٹ میں پیچھے سے آ رہا ہے، یہ آئندہ سے ایسا نہیں چلے گا۔ اب اگر کہیں میں نے اس کو وعدہ کیا کہ ہم انڈیا میں بھی ساتھ میں رہیں گے، انڈیا کے باہر جائیں گے تو بھی ساتھ میں رہیں گے، لیکن ہم دو کے بیچ میں نہ کاٹا، یہ بالکل اس کو میرے قریب آنے نہیں دیا۔ اچھا، یہ جو ہمارے بیٹھے نا حاجی جنید اورا والا، ان کے بارے میں ایک بات بتا دو، آپ نے شاید یوٹیوب پہ دیکھا بھی ہوگا، یہ ابھی عمرے میں تھے کچھ دن پہلے، عمرے سے یہ چلے گئے UK انگلینڈ چلے گئے، انگلینڈ سے یہ چلے گئے ٹرکی استنبول اپنی بیوی کے ساتھ، دیکھیے نا، ہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ استنبول چلے گئے، اور استنبول سے ٹرکی سے یہ آئے سورت۔ اچھا مجھے معلوم تھا کہ یہ بامبے ایئرپورٹ پر اتر گئے ہیں اور ابھی سورت آئے، اور اس وقت سورت میں اتنی بارش کہ ہمارے سورت کا جو سلم ایریا ہے نا، جو سبھاش نگر، آزاد نگر، لمبایت، میٹھی کھاڑی، وہ اتنا پانی میں کہ شاید 24 گھنٹے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں ملا تھا، اور سب گھر سے بے گھر کیچڑوں میں باہر تھے۔ یہ اللہ کا بندہ، اس کو کہتے قربانی
मेहरबानी, ये इतना लंबा सफर करके यानी उम्रे पे है, उम्रे के बाद इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के बाद टर्की में है, टर्की के बाद ये वापस इंडिया आते हैं। इन्होंने सिर्फ अपना बैग रखा, कपड़ा भी नहीं बदला और लगातार 42 घंटे तक इन्होंने वहां पर काम किया है। अल्लाह ऐसे बंदों को बहुत कबूल फरमाए। हाजी जुनैद औरावाला को अल्लाह नजरे बद से बचाए और इनको और भी काम करने की तौफीक अता फरमाए। बस मेरे और अफरोज के बीच में मत आया करो, बाकी तुम हर एतबार से बहुत अच्छे हो। अल्लाह ताला हम सबको बहुत अच्छा रखे। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।